ایک پہاڑی علاقے میں ایک دانا بزرگ رہتے تھے جن کی دانائی دور دور تک مشہور تھی۔ ایک دن 3 نوجوان لڑکے علی، حمزہ اور سلمان ان کے پاس علم حاصل کرنے آئے۔ بزرگ نے مسکرا کر تینوں کو ایک ایک پتھر دیا اور کہا، 1 مہینے میں اس پتھر سے سب سے قیمتی چیز بنا کر لاؤ۔ علی ایک کاریگر کے پاس گیا اور پتھر کو تراش کر ایک خوبصورت چیز بنوا لی۔ وہ خوش تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ قیمت شکل میں ہوتی ہے، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اصل طاقت سوچ میں ہوتی ہے۔ حمزہ پتھر کو بازار لے گیا اس امید پر کہ اس میں سے کوئی قیمتی جوہر نکلے گا۔ اس نے جلد بازی میں پتھر توڑ ڈالا مگر کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ جلد بازی نقصان دیتی ہے جبکہ سوچ انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ سلمان پتھر لے کر پہاڑ کی چوٹی پر جا بیٹھا۔ وہ روز اس پتھر کو دیکھتا، سوچتا اور خاموشی سے وقت گزارتا رہا۔ اس نے پتھر کو نہ توڑا نہ تراشا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ خاموشی میں کی گئی سوچ سب سے گہری ہوتی ہے۔ 1 مہینے بعد تینوں نوجوان واپس آئے، مگر ان کے چہروں سے ظاہر تھا کہ اصل سبق ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ علی اپنی تراشی ہوئی چیز پر فخر کر رہا تھا، حمزہ اپنے ٹوٹے ہوئے پتھر پر افسردہ تھا، اور سلمان خاموش کھڑا تھا، کیونکہ جس نے سوچنا سیکھ لیا وہ ہار میں بھی جیت کا راستہ نکال لیتا ہے۔ دانا بزرگ نے تینوں کو غور سے دیکھا اور کہا، تم تینوں ابھی پوری طرح نہیں سمجھے، اس لیے سنو اصل حکمت۔ انہوں نے علی سے کہا، تم نے پتھر کو خوبصورت بنا دیا مگر صرف شکل دیکھی، حالانکہ طاقت ہاتھوں میں نہیں صحیح سوچ میں ہوتی ہے۔ پھر حمزہ سے فرمایا، تم نے صبر نہیں کیا اس لیے کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ جو خود کو سمجھے بغیر فیصلے کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ پھر سلمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا، تم نے کچھ بنایا نہیں مگر سوچا، اور سوچ وہ چراغ ہے جو اندھیرے راستوں میں بھی سمت دکھا دیتا ہے۔ بزرگ نے آہستہ سے کہا، زندگی بھی اسی پتھر کی طرح ہے، کوئی اسے تراش کر دکھاوا کرتا ہے، کوئی جلدی میں توڑ دیتا ہے، اور کوئی صبر سے دیکھتا ہے، سیکھتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کی تقدیر اس کے حالات نہیں بلکہ اس کی سوچ بدلتی ہے۔ حقیقی حکمت چیزوں کو بدلنے میں نہیں، خود کو سمجھنے میں ہے۔ تب جا کر تینوں کو احساس ہوا کہ اصل سبق ہاتھ میں نہیں، سوچ میں تھا۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔